الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. معزز حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنائی و بڑائی و بزرگی، کبریائی و یکتائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے اور ذوالجلال والاکرام بھی ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص آقا و مولا و ملجا مدنی تاجدار مدینہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آنے سے ہم لوگ ہدایت کے راہ پر گامزن ہوئے، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھٹکتے ہوئے اور یوں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں جانوروں کی طرح یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہم سب کو پیدا کیا، اور ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے جتنی ساری ضروریات کی چیزیں تھیں، ہمارے لیے جو ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دے دیا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی ایسی نعمت کی کمی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہمیں جو ضرورت پڑے اور ہم وہ چیز نہ پائے اور وہ چیز ہمیں مہیا اور ہمیں وہ چیز میسر نہ ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائی. اگر ان نعمتوں کو ہم گننا چاہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے اور شمار میں لانا چاہے تو ہم اس کو نہیں گن سکتے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر 2 دفعہ ذکر فرمایا ہے. ایک سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. تم نے جو کچھ مانگا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا ہے، تمہیں عنایت کر دیا ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. لیکن یہ انسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر، اللہ رب العالمین کی انعامات کو پا کر یہ انسان ناشکرا اور بے انصاف بن گیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے: ان الانسان لظلوم کفار. یہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اسی مضمون کو ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم. بے شک یقیناً اللہ رب العالمین بڑا ہی بخشنے والا، رحم
کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھا کر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں بھوکا نہیں چھوڑتا، تمہیں پیاسا نہیں چھوڑتا، بلکہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دیا ہے، تمہارے لیے کھیت اور پھلدار درختیں لگا دی ہے، تم اس سے کھاؤ، تم ناشکرا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے سلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں انہی باتوں کا ذکر کروں گا کہ عبادات سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، عبادات کے فوائد کیا ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہمیں کون سا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے سلے میں کون سا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ چھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گردش کرتے ہوئے سورج چاند ستارے، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کے پیداوار، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ ہرا بھرا درخت، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے۔ یوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کائنات تمہاری ہے، تم اس میں جو کچھ کرو گے، تم اس میں جو کچھ بوؤ گے، وہ یہ ساری چیزیں تم آخرت کے اندر پاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے ساری چیزیں ہیں۔ یہ پہاڑ جس کو تم دیکھتے ہو، یہ قیمتی پہاڑ جس کے اندر سے طرح طرح کے معدنیات نکلتے ہیں، ہر قسم کے ہیرے و جواہرات، اور یہ سمندر جہاں موتیاں کھلتی ہے، ہر طرح تمہارے لیے ہے۔ یہ ساری کائنات کی چیزیں تمہارے لیے ہے انسان، لیکن تو یاد رکھ تیرا مقصد زندگی کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں اس کائنات میں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یوں تو اللہ رب العالمین کی عبادات کے لیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے بہت سارے فرشتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بتایا کہ تمہارا زندگی کا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد تم سمجھو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں، کہ اطاعت کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت گزاری کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے رکھے ہیں۔ ہماری ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرے، میری عبادت کرے، اور تمہیں اس عبادتوں سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم میرا قریب ترین بندہ بن جاؤ گے، تم میرا مقرب بندہ بن جاؤ گے، میں تجھ سے پیار کرنے لگوں گا، تم میرا محبوب بندہ بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ بندہ کسی بھی طریقے سے میرا اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا، بندہ اتنا زیادہ مقرب نہیں بن سکتا، میرے نزدیک اتنا قریب ترین بندہ نہیں بن سکتا اگر کوئی چیز ادا کرے نوافل کے ذریعے سے نہیں، سنتوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرض کی ادائیگی سے، فرائض کی ادائیگی سے جتنا بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر عبادات فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی ادا کرنے لگ جائے تو وہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا قریب ترین بندہ بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہم مقرب ترین بندہ بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب
रब्बुल आलमीन का महबूब तरीन बंदा बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लग जाए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार बनना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा मानकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदहु ला शरीक मानकर, कोई लोग कहता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बनने के लिए हम फला फला वसीले पकड़ते हैं, हम कभी उसके दर पे जाते हैं, कभी इसके दर पे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि बंदा सुनो, तुम मेरा इतना करीब तरीन बंदा किसी और चीज से नहीं बन सकते जितना कि तुम मेरे फराइज की अदायगी से बन सकती। ये सारी चीजें ढोंगी चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा करीब तरीन बंदा वही बनेगा जो मेरा फराइज अदा करेगा। हाँ, अगर वो फराइज के साथ साथ नवाफिल भी अदा करने लग जाए, सुन्नतों पर अमल करने लग जाए, और सुन्नतों पर अमल करना जो मुवय्युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़, जो सुन्नतों की इताअत करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, वही शख्स कामयाब है। ये इबादत का ये पहला फायदा है कि हम अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बनना चाहते हैं तो हम इबादत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इताअत करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा मुकर्रब तरीन बंदा बनने के लिए इबादत हमारे लिए जरूरी है। और इबादत का दूसरा फायदा ये है, इबादत का दूसरा फायदा ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफाकत चाहते हैं। हमने दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हमने नहीं देखा, सहाबाए किराम ने देखा लेकिन हम नहीं देखे, हमने नहीं देखा, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हम जानते हैं। तो हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत का जरिया हम चाहते हैं कि जन्नत में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफाकत चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिशी चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद चाहते हैं कि हमारे हक में सिफारिश कर सके, हमारे हक में, हमारे लिए जन्नत में हमारा जामिन का जरिया बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं तो आइए, हजरत रबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मैं रात भर आपकी खिदमत के लिए मुस्तैद रहता था, आपके लिए जागता रहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत की अशिया वगैरह लाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक और वजू का पानी लाता था। एक दिन की बात है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत रबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि ए रबी बिन काब, मांगो, सवाल करो, तुझे आज क्या मांगना है, मांग लो, सवाल कर लो। कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपके साथ रहूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अगर तुम मेरे लिए मेरी रिफाकत चाहते हो, जन्नत में मेरे साथ चाहते हो तो झंडियां गाड़ो, मेरे लिए मेरी मिलाद मनाओ, ये नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, क्या कहता है, मेरे लिए चरिस्मा ना करना, ये नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मांगो, आज तुझे क्या मांगना है, अगर तुझे मेरी रिफाकत चाहते हो, जन्नत में अगर मेरे साथ रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरे साथ जन्नत में रहो तो सुन लो, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो तुझे अपने नफ्स के मुकाबले में ज्यादा सजदे करके अपने आप को इस अहल बनाओ कि मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश कर सकूं, तुम्हारे हक में दुआ कर सकूं कि मेरे लिए तू मेरे साथ जन्नत में रिफाकत वाला बन जाए, मेरे साथ जन्नत में रहे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ जन्नत में रहो तो फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो तुझे अपने आप को इस अहल बनाओ कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत में अपनी रिफाकत की सिफारिश कर सकूं। और हमें ये सबसे बड़ा फायदा है कि इबादत का ये सबसे दूसरा फायदा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की रिफाकत चाहते हैं तो हमें ज़्यादा सजदे करके, इबादत करके, नमाजें अदा करके और नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करके हम अपने आप को इस अहल बनाए कि हम कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में सिफारिश कर सके। हम जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम नबी करीम के साथ रह सके। ये नहीं कर सके बल्कि हम दूसरों के, गैरों की तरह हम वो तरीके नहीं इख्तियार करें कि यूं ही झंडियां लगा लेने से, यूं ही चलीसवा मना लेने से, ईद मिलाद मना लेने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे हक में सिफारिश करें। नहीं, अल्लाह के नबी ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कहता है वअइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, बल्कि अपने नफ्स के मुकाबले में ज्यादा सजदे करके अमल करके इस लायक बनाओ कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकूं, जन्नत में तुम्हारी रिफाकत का जरिया बना सकूं। और इबादत का तीसरा फायदा यह है कि अगर हम चाहते हैं हमारी रोजी रोटी में बरकत हो, हमारी जिंदगी खुशगवारी के साथ गुजरे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकतें हो, हमारी कमाई में बरकत हो, हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस तरक्की करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अब फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा किसी तरीके से अपने आप को और अपने अहल अयाल के लिए किसी तरीके से रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहे, अगर मालदारी चाहता है तो या इब्ने आदम तफर्रग ली इबादती, ए आदम के बेटो तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए टाइम निकालो। अमलऊ सदरका गिनन व असद्दू फकरका, मैं तुम्हारी भूखमरी को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें गिना से भर दूंगा। व इल्लम तफअल मलअतु यदका शुगलन वलम असद्दू फकरक, अगर तू चाहता है कि तुम्हारी रोजियों में और तुम्हारी कामयाब और तुम्हारी कमाई में बरकतें हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरी इबादत के लिए टाइम निकालो, मेरी इबादत के लिए फुर्सत निकालो। अगर तुम हमारी इबादत के लिए फुर्सत निकालोगे, अगर तुम मेरी इबादत के लिए टाइम निकालोगे तो सुन लो, मलअमलऊ सदरका गिनन, तुम्हें मालदारी से भर दूंगा, तुम्हारी फिक्र फाका को दूर कर दूंगा, तुम्हारी भूखमरियों को दूर कर दूंगा और तुम्हें गिना से भर दूंगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, अगर मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं निकालेगा, अगर मेरी इबादत के लिए तूने वक्त नहीं निकाला, अगर तूने मेरी इबादत के लिए फुर्सत नहीं निकाली, तो मलअतु सदरका शुगलन वलम असद्दू फकरका, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी काम को और बढ़ा दूंगा, तुम्हारी काम को आसान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे फिक्रो फाका को भी दूर नहीं करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत का टाइम निकालना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत के लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी, तब जाकर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोजियों में बरकत देगा। और इबादत का ये चौथा फायदा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दर्जात बुलंद हो, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा मकाम ऊंचा हो, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमारी हस्ती बुलंद हो, तो हमारे लिए तो सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीजों से खबरदार ना करूं जिससे दर्जात बुलंद होंगे। तो सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, अच्छी तरीके से वजू कर, और इसी तरह से कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज्यादा जाया कर, और इसी तरह फरमाया मस्जिदों की तरफ ज्यादा जाया कर, और एक नमाज के बाद सलात के एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के लिए वक्त निकाल, और एक नमाज के वंतज़िरु सलाता बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के लिए इंतजार कर, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतजार कर, फलिज़ालिकुर रिबात, ये शैतान के लिए मोर्चा बंदी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दर्जात बुलंद हो तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में एक नमाज के बाद
دوسری نماز کا انتظار کرے اور ایک صلاۃ کے بعد دوسرے صلاۃ کا انتظار کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور اسی طرح سے مسجد کی طرف زیادہ آیا کرے، یہ شیطان کے لیے مورچہ بندی ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مورچہ بندی ہے شیطان کے لیے، کیونکہ شیطان تمہارے ہر نیک کام میں آڑ ہوگا، ہر تمہارے نیک کام میں اپنے پاؤں ڈالے گا، ہر تمہارے نیک کام میں ہر نیک کام میں تمہارے لیے رکاوٹ بنے گا۔ یہ شیطان کے لیے مورچہ بندی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے محفوظ رہے، ہمارے گھر شیاطین سے محفوظ رہے، تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں ٹائم اور ان کی عبادات کرنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کا ہم مقرب ترین بندہ بن سکتے ہیں۔ اور عبادت کا یہ پانچواں فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گناہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں مسجد تک آنے کی توفیق نہ ملتی، تمہاری گناہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں مسجد کے دربار میں اللہ کی دربار میں تمہیں ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، تمہاری گناہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کالا سیاہ پڑ گیا ہے، تمہاری گناہ اتنی زیادہ ہے کہ عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تمہاری گناہوں تمہاری گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں مال و دولت میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہ کو کم کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہ کو ہلکا کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دین کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں تہجد وغیرہ کا پابند بن، یہ تمہارے لیے نفع مند ہے اور یہ تمہارے لیے تمہاری مالوں میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور تمہاری گناہ مٹا دے گی یہ نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ تمہارا جو کام ہے اللہ رب العالمین کا تمہاری گناہوں کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یقیناً نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہے اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان میں شمار ہونے والے ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی پڑے گی، نماز کا پابند ہونا پڑے گا، تب جا کر کے تم ایمان والا کہلاؤ گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں پر جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایمان والا کہلانے والے ہیں تو ہمیں نماز کا پابند بننا پڑے گا۔ اور عبادت کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھیں چمکیں گی، ہمارے پاؤں اور ہمارے چہرے وضو کی نشانات کی وجہ سے چمکیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت محجلین غرن، اس کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کی روشنی وضو کی روشنی کی بدولت چمکتا ہوگا، اور ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر جو شخص وضو کرتا ہے تبلغ الحلیہ حیث یبلغ الوضو، کہ ان کے ہاتھوں میں یہاں تک سونے کی زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہو۔ آج کا نوجوان بڑے خوشی سے اپنے کانوں میں اپنے ہاتھوں میں بالیاں پہنتا ہے، یہ دنیاوی عیش و عشرت اور یہ دنیاوی زینت ہے، یہ زیورات تمہارے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے لیے زیورات میسر ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین زیورات پہنائے، تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں وضو کرنا پڑے گا اچھی طریقے سے اور تمہیں نماز ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہیں یہ زیورات نصیب ہوں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اللہ کے نبی کی رفاقت چاہتے ہیں تو ہم یہ سارے اعمال کرنا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی کونین کی فرما برداری کی اور اللہ رب العالمین کی
فرما برداری کی وہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی, اس وقت بھی وہ شخص کامیاب ہوگا. ہم چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے, اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے فَلْيُحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے روگردانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا, نبی کریم کی اطاعت نہیں کرتا, اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ نماز قائم کرو اور اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو, لیکن پورا نہیں کرتا, ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ نبی کی مخالفت ہے. اور جو شخص نبی کی مخالفت کرتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو نبی کی مخالفت کرتا ہے فَلْيُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ, تو اسے فتنہ دبوچ لیتا ہے, اسے عذاب آ جاتی ہے, اس پر عذاب ٹوٹ پڑتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم فتنوں سے بچے مصیبتوں سے بچے تو ہمیں ان ساری منکرات چیزوں سے دور رہنا پڑے گا, ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیں رکے رہنا پڑے گا اور نبی کریم کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں, کسی اور کے دربار میں اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے نہیں, کسی اور کے چوکھٹ پہ اپنے گردن کو جھکانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر ایسی ضرورت ہوتی تو میں نہیں چاہتا کہ انسان کو پیدا کرے. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے خاطر پیدا کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرے, ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے, اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی کریم کی فرما برداری کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے کائنات والوں سے نبی کریم کی محبت اس کی دل میں نہ ہو جائے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادات کے یہ سارے فائدے ہمیں نصیب ہو, ہمیں یہ سارے فائدے ملے, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی عبادات کریں گے. اگر ہم نبی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, اگر یہ ساری فوائد معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم عبادت نہ کر پائے, اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر پائے, تو سوائے محرومی کی کچھ نہیں. اور یاد رکھیے عبادات کی یہ ساری فوائد اس وقت نصیب ہوں گے جب ہم عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مطابق ہوگی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز تم ایسا ہی پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی کسی اور کے طریقے پہ نہیں, ہم نبی کے طریقے پر نماز پڑھے, کیونکہ حج کے ایک اہم فریضہ, دین کا ایک اہم رکن حج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. معلوم ہوا کہ حج بھی تبھی قبول ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا حج ہو. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عبادت قرآن اور کتاب اللہ کے مطابق ہو, ورنہ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو عاملۃ الناصبہ, جو عمل کر کے ایسے بد نصیب ہوں گے, جو عمل کر کے تھکے ہوں گے, تصلی نارا حامیہ, لیکن ایسے بد کردار ہوں گے جو عمل کر کے تھکے ہوں گے تصلی نارا حامیہ, اور وہ جہنم کی بھٹکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ کر دوں جن کے اعمال تو اچھے ہوں گے, جن کے اعمال تو عمل کر کے تھکے ہوں گے, لیکن ان کے اعمال خسارے کی طرح ہوں گے, اور وہ ان کے اعمال خسارے کی طرح ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق, ان کے فرمان کے مطابق ان کے عبادات نہیں ہوں گے, ان کے اعمال گرد و غبار کی طرح اڑی ہوئی ہوگی. عبادات اسی وقت قبول ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی. اور یاد رکھیے عبادت اس وقت قبول ہوگی, یہ جامع اور مفہوم عبادت کا فوائد سے
یہ تعلق رکھتا ہے کہ اپنی عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو حق اور اللہ رب العالمین کو الہی حق اور معبود حقیقی جان کر اللہ رب العالمین کو خالق و مالک مان کر پورے کائنات کا تصرف مان کر تسلیم کر کے اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت میں اللہ رب العالمین کو ماننا پڑے گا اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے عبادت کرنی پڑے گی، تب جا کر عبادت کے یہ سارے فوائد نصیب ہوں گے۔ اللہ کا تقرب بننا، اللہ رب العالمین کی قریب ترین بننا اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر ہم چاہیں گے، جب نبی کی اطاعت ہوگی، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی، تب جا کر یہ فائدہ ملے گا۔ اور اسی طرح ہماری گناہ اس وقت مٹے گی جب ہم اللہ کی اور رسول کی فرمان کے مطابق عمل کریں گے، اور اسی طرح ہماری درجات بلند ہوں گے، ہمیں ہر طرح سے ہمیں مقرب بندہ بنیں گے جب ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب جا کر ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب ہوگی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان تیری زندگی اور تیری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، تیری عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے تجھے پیدا کرنا تھا، اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا۔ ورنہ فرشتوں نے کہا کہ ان ربکم، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تم ایسے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو ایسے شخص کو کیوں ایسے انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہی بہتر جاننے والے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کوئی انسان کیسا ہے، انسان کس رویے کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان تو میری عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں شمار ہے تو ہم ان یہودیوں کا روش اختیار نہ کریں، کیونکہ جن کفار مشرکین نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا هُمْ يَخْدَعُونَ، کہ وہ کچھ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، یہ صرف ایمان والے کو دھوکہ دیتا ہے اور ایمان والے کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان والے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کے دل جنگ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں جنگ پڑ چکی ہے، ان کے دل میں کالا سیاہ پڑ چکا ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو میں ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو سمجھانے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کے کام اور نیکیوں کا حکم دینے والے تھے، اس لیے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں اور سیئات سے اور منکر سے روکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن آج لوگوں نے نبی کی بعثت کا مقصد بھلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کون سا طریقہ ہمارے لیے اچھا ہے، کون سا طریقہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، کون سا راستہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، وہ سارے راستے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اور دین میں جو کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گا، جو ایسی چیز ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی، یہ بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت اور جنت کا راستے کی طرف نہیں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادات کے جو سارے فوائد ہیں ان ساری فوائدوں کو ہمیں نصیب فرما، اور ہم سب کو اپنے تقرب اور اپنا قریب ترین بندہ بنا لے، اور ہم سب کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی روٹیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں کوئی مصیبتیں آنے
والی ہے، یا مسلمانوں پر کوئی آفت آنے والی ہے، یا اللہ تو ان مصیبتوں اور آفتوں کو دور فرما اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف رحیم۔